بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار خواتین کے لیے چند نصائح۔ نمبر 1، خواتین کا اکثر وقت کچن میں ہی گزر جاتا ہے اور وہ رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزار کر اپنے لیے زیادہ راہ جمع کرنے میں کوتاہی کر جاتی ہیں۔ بعض خواتین روزے کی حالت میں دن کے وقت مہندی لگانے کو اچھا نہیں سمجھتی اور یہ خیال کرتی ہیں کہ اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ مہندی لگانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ بعض خواتین روزے کی حالت میں سالن وغیرہ چکھنے کو صحیح نہیں سمجھتے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، حالانکہ اگر عورت کچھ نگل نہ لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض عورتیں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتی ہے تو اپنے بچے بھی مسجد میں لے جاتی ہے۔ جو آداب مسجد نہیں جانتے وہ شور مچاتے ہیں اور بھاگ دوڑ کر کے جہاں مسجد کی تقدس کو پامال کرتے ہیں وہیں نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ بعض خواتین جماعت کے ساتھ اس وقت آ کر ملتی ہے جب امام 1-2 رکعتیں پڑھ چکا ہوتا ہے اور جب امام سلام پھیرتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی سلام پھیر لیتی ہے اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں قضا نہیں کرتی، حالانکہ ان کے لیے چھوٹی ہوئی رکعتوں کا پورا کرنا فرض ہے۔ نماز میں صفیں سیدھی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے درمیان کی خالی جگہ پر کر کے باہم مل کر کھڑی ہوتی ہے، حالانکہ جب وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صفوں میں خلل پیدا کرے نہ اپنے مابین جگہ خالی چھوڑے۔ بعض عورتیں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے پہلے ہی خون منقطع ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن 40 دن پورے ہونے تک وہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ عورت پر فرض ہے کہ جب خون نفاس منقطع ہو جائے تو وہ غسل کرے، نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، چاہے ابھی 40 دن پورے نہ بھی ہوئے ہو۔ کچھ خواتین نماز تراویح کی جماعت میں شرکت کرنے کے لیے اجنبی غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ تنہا مسجد جاتی ہے۔ اس طرح وہ ایک مباح یا مستحب عمل کے لیے ایک شرعی حکم کی مخالفت کا ارتکاب کرتی ہیں۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ اگر فجر سے پہلے خون حیض و نفاس منقطع ہو جانے سے پاک بھی ہو جائے مگر اذان فجر سے پہلے غسل نہ کر پائے تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میں رکھا ہوا روزہ صحیح ہے اور جائز ہے کہ وہ اذان فجر کے بعد غسل کر لے۔ کچھ عورتیں ماہ رمضان میں بڑی مستعدی سے عبادت و اطاعت میں لگی رہتی ہیں اور جیسے ہی ماہواری حیض آ جائے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ کتنے ہی ایسے اعمال صالحہ ہیں جو وہ ان ایام میں بھی کر سکتی ہے، جیسے دعا، ذکر الہی، توبہ و استغفار، تسبیح، صدقات و خیرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام، قرابت داروں سے صلہ رحمی و خیر خواہی، لوگوں سے حسن سلوک و نیکی، زبان کی حفاظت وغیرہ وغیرہ۔ بعض عورتیں جب نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آتی ہیں تو وہ بڑی مہکدار خوشبوئیں لگا کر آتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بعض خواتین جب تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جاتی ہیں تو وہ مکمل اسلامی پردے سے نہیں ہوتے، جو کہ دوسروں کے لیے باعث فتنہ اور خود ان کے لیے ایک ممنوع کام کے ارتکاب کا باعث ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عورتوں کو پردہ کرنے اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے۔ بعض خواتین خود پسندی اور غرور و تکبر میں اس حد تک مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ وہ دوسری تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس تکبر و خود پسندی نے بڑی بڑی صالح خواتین کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا ہے۔ کچھ عورتیں وہ ہیں جو نماز تراویح کے لیے مسجد جائیں تو بخور کر کے خوشبو لگا کر جاتی ہے، جبکہ یہ ممنوع ہے۔ کئی خواتین مسجد میں گریہ و بکا یا دعا کرتے وقت اپنی آوازیں بلند کر دیتی ہے، جبکہ یہ ایک فتنہ ہے جس سے اللہ نے عورت کو منع فرمایا ہے۔ بعض عورتوں بچوں کی پرواہ کیے بغیر انہیں چھوڑ کر مسجد چلی جاتی ہیں
حالانکہ عورت کے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے بچوں کی صحیح نگہداشت اور بہتر تربیت کرنا زیادہ کار ثواب ہے۔ اکثر عورتیں رمضان المبارک میں بھی چغلی و غیبت اور اول فول باتوں سے باز نہیں آتے، جبکہ یہ ان کے لیے اجر و ثواب کے ضیاع بلکہ الٹا باعث گناہ ہے۔ ہر نیک کام کرنے کو ٹھالتے جانا، جیسے تلاوت قرآن ہے تو ظہر کے وقت کہا کہ عصر کو کروں گی، عصر کا وقت آیا تو کہا کہ رات کو کروں گی، حتیٰ کہ اسی طرح ٹال مٹول کرتے کرتے سارا ماہ رمضان مبارک گزر جاتا ہے اور ایک مرتبہ بھی پورا قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ بعض عورتوں نے رمضان مبارک کے مہینے کو کاہلی و سستی اور نیند کا مہینہ بنا رکھا ہے۔ سارا دن یا دن کا اکثر حصہ سوتے گزار دیتی ہیں اور انہیں روزے کی اصل لذت اور اس کی مشروعیت کی اصل حکمت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ خواتین رمضان مبارک میں نشر ہونے والے انعامی پروگراموں، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات وغیرہ میں شرکت کرتی اور انہی کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور اسی جھنجٹ میں عبادت و ذکر الہی اور تلاوت قرآن کو وقت دینے سے محروم رہ جاتی ہے۔ بعض عورتیں اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دے پاتی، خصوصاً انہیں بلوغت کی نشانیاں، حیض کے احکام و مسائل، روزے اور نماز کی شرائط و طریقہ نہیں بتاتے۔ نتیجہ یہ کہ لڑکیاں بڑی عمر کی ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے اور جہالت ولا علمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لڑکی نے روزہ رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ حیض کے ایام میں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ماں نے یہ مسائل ہی نہیں سکھلائے جو کہ اس کا فرض ہے۔ کچھ خواتین تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ تراویح کی غرض سے مسجد میں آتی ہے، وہاں کسی پہچان والی کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے دھکڑے کھول بیٹھے، اپنے معاملات و مشکلات پر گفتگو کرنے لگے اور ممکن ہے کہ وہ بھی کوئی ضروری چیزیں نہ ہوں، محض کپڑوں اور لباس و پوشاک کے معاملے میں باتیں کرنے میں تراویح میں شرکت سے رہ جائیں جس کے لیے اصلاً وہ آئی ہے۔ اکثر عورتیں ماہ رمضان میں بکثرت بازار جاتی ہے اور اس کا سبب عید کے لیے لباس خریدنا ہوتا ہے، اور خصوصاً عشرہ آخر، ثلث آخر میں، جو کہ ماہ رمضان کی افضل ترین تہائی ہے۔ اس طرح وہ بکثرت بازار نکل کر مخلوق کے لیے فتنہ کا باعث بنتی ہے، اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، ممنوع فعل کی مرتکب ہوتی ہے اور ان مبارک راتوں کا اجر و ثواب بھی گنواتی ہیں۔ بعض بہنیں روزے کی وجہ سے بڑی ترش روئی بلکہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جلد غضبناک ہو جاتی ہیں اور معمولی بات پر گالی گلوچ پر اتر آتی ہے، حالانکہ واجب یہ ہے کہ وہ روزے جیسی عبادت کی ادائیگی کے دوران اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔